بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ آج آپ کے سامنے بات ایک رکھنی ہے تسبیح۔ یہ ہم جو تسبیح کرتے ہیں اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ دین کی تسبیح کیا ہے اور مذہب کی تسبیح کیا اور تسبیح ہے کیا، اسے ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے، یہ اس کا ایک حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ سب کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا علم ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو پھر تسبیح کیا ہوئی؟ جو انسان ہے اس کی تسبیح کیا ہوئی، اور جو دوسری اشیاء ہیں ان کی تسبیح کیا ہوئی۔ مذہب میں تسبیح کرنے سے مراد کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر مالا جپنے کا نام ہے۔ ہم تسبیح تو اس کو کہتے ہیں نا، تسبیح پکڑ لی اور اللہ اللہ شروع کر دیا، یا کچھ اذکار یا کچھ آیات یا لوگوں نے مقدس نام بتا دیے تو وہ، اور یہ اسی طرح ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شے، پتے ہیں جو درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اہل تصوف میں یہ تصور بہت گہرا ہے، یہ کبوتر بولتا ہے یا فاختہ بولتی ہے یا دوسرا کچھ جانور بولتا ہے تو یہ اللہ اللہ کرتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہے مذہب کا تصور۔ یہ آپ کو بتا دوں، یہ تسبیح مذہب کی تسبیح ہے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں ضمناً یہ بات کر دوں، تسبیح تو ہم وہ جانوروں والی کریں، وہ حیوانات والی کریں، اور کہیں اپنے آپ کو اشرف المخلوقات، یعنی کہ اشرف المخلوقات کی تسبیح کچھ اور ہونی چاہیے۔ اگر وہی تسبیح ہو جو پرندے کرتے ہیں، جو جانور کرتے ہیں، جو پتے کرتے ہیں، قبروں پر ہم رکھ دیتے ہیں اسی لیے کہ وہ جی جب تک ہرا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شاید اس سے قبر والے کو کوئی آسائش اور سکون ملتا ہے۔ تو یہی ہے نا ہمارا تصور۔ تو یہ میرے بھائیو، یہ ہے مذہب کی تسبیح، مذہب کی تسبیح۔ اور دین کی تسبیح کیا ہے؟ یا یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنی تسبیح کا علم ہے، تو وہ کیا ہے؟ جبکہ دین میں اس سے مراد اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو متعلقہ چیز کو تفویض کی گئی ہے۔ ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہے جو عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تفویض کر دی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ وہی اس کی تقدیر ہے، وہی اس کی خصوصیات ہیں، وہی اس کی تاثیرات ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے اور اس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان چیزوں کی تسبیح۔ یہ بات سمجھ لیں، جو انسان کے علاوہ جو کچھ ہیں یہ ہے ان کی ذمہ داری، اور وہ پورا کر رہے ہیں، توہن کر رہے ہیں، کرہن کر رہے ہیں، مجبوری سے کر رہے ہیں یا ان سے پوری کروائی جا رہی ہے، وہ پوری کرے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ ہے دین کی تسبیح، یہ تسبیح کا صحیح تصور۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ انسان کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، اس نے بھی پورا کرنا، یعنی ہر چیز جو ذمہ داری اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اسے توہن کرن پورا کر رہی ہے۔ ایسی ذمہ داری جانوروں والی یعنی انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ قدرے جو جانوروں کے اندر جس طرح کی ہے وہ ایک طرح سے انسان کے اندر بھی ہے۔ اگر انسان اسے ہی پورا کرے گا تو اس کا درجہ جانورات کے برابر ہوگا، مگر انسان کو ایک اضافی چیز عقل، ارادہ اور اختیار دے کر باقی مخلوقات سے ممتاز کر دیا اور مسجود ملائکہ بنا دیا۔ یہاں سے انسان کی ذمہ داری بدل گئی۔ اب اس کی ذمہ داری و ہدایت یا تسبیح کا بندوبست خارج سے یعنی انبیاء کرام کی وساطت سے وحی کے ذریعے کر دیا گیا۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس وحی کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری دی گئی ہدایت کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے انسان کی تسبیح کہ اس نے اب جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے انبیاء کرام کے ذریعے، وہ ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں
ان کو ان سے ہدایت لے کر پورا کرنا، یہ ہے انسان کی تسبیح۔ اس کو اس نے پورا کرنا ہے، یہ ہے انسان کی تسبیح۔ میرا خیال ہے کہ دین کی تسبیح اور مذہب کی تسبیح کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرا چھوٹی سی بات کی ہے، شاید طویل یہ بات سے سمجھ آئے، لیکن یہ اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کہ تسبیح جو ہے یہ ذمہ داری کا نام ہے، اور ہر چیز کے ذمہ کچھ ہے، وہ چیز اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ مگر ہم تسبیح سے مراد وہ لے رہے ہیں، پکڑی ہوئی ہیں ہم نے تسبیحیں جدانوں والی، اور اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، یہ جو بھی نام لیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی شاید اسی طرح ہی کر رہی ہیں۔ نہیں، وہ ذمہ داری میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ تسبیح ہم حیوانات والی کریں اور انجام انسانوں والا سوچیں تو آپ کی مرضی ہے۔ انسان جب تسبیح اس کی یہ اپنی ذمہ داری وہ کرے گا پوری تو اشرف المخلوقات بنے گا، ورنہ یہ جانوروں کے برابر رہے گا۔ بلکہ کیونکہ آپ کے پاس ارادہ یہ اور انجام انسانوں والا سوچیں تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ارادہ اور اختیار ہے۔ عقل رکھنے کے باوجود اگر ہم حیوانات والی تسبیح کریں گے تو ہم جانوروں کے برابر نہیں، جانوروں کے برابر نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، ان کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ اگر ہم وہی کام کریں، وہی تسبیح کریں جو جانور کر رہے ہیں، پرند چرند کر رہے ہیں اور درخت کر رہے ہیں، وہی کام ہم کریں گے تو ہم تو ان سے ایک طرح سے برے ہو گئے، کہ ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہماری جو ذمہ داری، ہمیں جو عقل ارادہ اختیار ہے، ہم تو ان سے برتر ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اتنی سی بات یہ تسبیح کی، کہ ذمہ داری کا نام تسبیح ہے۔ ہر چیز اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ قرآن یہ سورہ نور کی 41 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اپنی تسبیح کا علم ہے اور وہ پورا کر رہی ہے۔ انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو اس نے یہ ذمہ داری اس قرآن سے، کتاب سے لینی ہے۔ ہم اس کو کس طرح لے رہے ہیں وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ سمجھنا تو درکنار، ہم نے اس کی پڑھنے سے ہی جان چھڑا دی کہ بس ایک دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں تو 100 قرآن کا ثواب مل گیا، اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ پڑھنے کی بھی ضرورت آپ کو زیادہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے معاملہ، یہ ہے گمبھیر، یہ ہے مسئلہ، یہ المیہ ہے، یہ ایک ثانیہ ہے۔